اتے ظاہر ہووے جلال تیرا آسمان اتے ہو آج شام ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھٹ جائیں اور تو بڑھ جائے. ہم میں سے کوئی بھی اس لالچ میں نہ ہو کہ ہم عزت لیں، بلکہ آج شام آنر، عزت، بزرگی ہم تجھ خدائے قدوس واحد اور برحق یسوع مسیح کو دیتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو بلندیوں پر ممتاز ہوئے، تو بلندیوں پر ممتاز ہوئے. تیرے نام کو جلال، شکر گزار، شکر گزار. پریت میری، گیت میرے تیرے لیے یسوع، میت میرے. تالیاں بجاتے ہوئے ہم نے پرستش کرنی ہے. جب ڈھولک بجے سب تالیاں بجاتے ہوئے ورشپ کریں گے. پریت میری، گیت میرے تیرے لیے یسوع، میت میرے. 1 2 3 4.
اس خوبصورت وقت اس تعلیم کے لیے تو نے ہماری زندگیوں میں دیا کہ ہم تیرے نام کے اوپر تلاوت دے سکتے. تیرا فضل تیری قدرت تیرا اختیار ہماری زندگیوں میں ہے اور تیرے یسوع نام میں ہم آج رات یہاں پہ جمع ہیں. تیری اس قربانی کی وجہ سے جو تو نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق کیا ہم بھی اسٹینڈرڈ پہ آ سکے. جیسا تو نے بولا ہے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا اس دنیا میں کر سکیں تیرے یسوع نام میں. آمین. اپنے وقت بیٹھ کے Jesus, Jesus, کتنے لوگ خوش ہیں آج رات؟ کتنے لوگ خوش ہیں آج رات؟ آپ کس وجہ سے خوش ہیں؟ کیا لگا کہ آپ نے بولا خداوند کی حضوری. آپ کو لگتا ہے ہمیں خداوند کی حضوری ہے؟ اگر خداوند کی حضوری ہے تو خدا کے خادم کو خدا سے زیادہ عزت کیوں دی؟ آپ سب کے لیے آج بات اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے آپ سب کے لیے. یہاں پہ جس میں پرستش آپ کیوں گاتے ہیں ہم لوگ تاکہ خدا کا تخت لگے, ایسے ہی آپ اس کو کر رہے تھے کیوں گاتے ہیں ہم لوگ کہ خدا کا تخت لگے. اس ملک کے اندر جب بھی پریچر انٹر کیا جاتا ہے اس تخت کو روک دیا جاتا ہے. خادم کی کوئی عزت نہیں ہے خدا سے. خادم عزت کے لائق ہے کیونکہ خدا اس میں سے کام کرتا ہے.
مگر اس خادم کے انٹرس پہ یہ آپ کے لیے میں نے پاکستان کے ٹیچرز کے ساتھ میں موو کیا ہے جو کہتے ہیں رکواؤ پرستش اسی اندر آنا ہے. آپ جس سے رکواتے ہو نا اٹ مین کہ آپ کہتے ہو خدا تھوڑی دیر رک جا کوئی اور آنے لگا ہے. آپ کسی محفل میں جائیں تو جب سب سے امپورٹنٹ آدمی انٹر ہوتا ہے نا سب کچھ رکوایا جاتا ہے ایسے جیسا. تو جب آپ ایک چیز رکواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ انسان آپ اندر آ رہا ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ خدا کی حضوری ہے. ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کسی لائق بھی نہیں ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اگر وہ نہ دے تو. میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں 29 ملکوں میں جا چکا ہوں. سوائے ہمارے معاشرے کی، میں معاشرے کی بات کروں، ملک کی بات کروں، ہمارے لوگ جو باہر گئے ان کا یہی کلچر ہے باہر میں. سوائے ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں نا خدا کو پہلے عزت دیتے ہیں لوگ چرچ میں. ایسا یہ اینٹرس بنی ہے نا موسٹلی بڑے جتنے بڑے چرچز ہیں یوں ہیں. پریچر کا نام بھی نہیں بتاتے. پریچر مائک پکڑ کے آئے تھا ورشپ کے درمیان اور سبن پریچ کرتا ہے. میکسیمم پیچھے جو اسکرینز لگے تھے وہاں پہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں. حل کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں پریچر خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں. خدا ہمارے بغیر پھر بھی خدا ہے. آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی بہت اچھی بات ہے مگر کاربن بھی گندا ہوگا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں سر. ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اپنے چرچز کو بہتر کر لیں گے. کہیں پہ بیٹھا تھا ایک دفعہ میں نے بولا یار ہم نا پورا ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ یہاں پہ موسٹلی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. جس میں کرکٹ شروع ہوتی ہے دنیا کے بیسٹ ایکسپرٹ پاکستانی لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سیاست آتی ہے تو وہ پاکستان کے بیسٹ پالیٹیشین سے بڑے پالیٹیشینز وہ ہوتے ہیں. We try to debate everything. We try to solve everything. ہم ہر چیز کا but we do not try to solve our problems in our house. اپنے گھروں میں اپنی پرابلم سے ٹھیک کر پائے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس میں بہتر ٹائم بھی جی پائے. اگر ہم یسوع کی زندگی دیکھیں تو یسوع نے لوگوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا. اس نے اپنے گھر پہ فوکس کیا. اس کا گھر اس کی شگرد تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ پہنتے تھے، اس کے معجزات کو دیکھتے تھے. یسوع کی پریچنگ کو آپ سنیں تو پریچ تو سب کو کرتا تھا مگر تمثیلوں کا مطلب اپنے شاگردوں کو اکیلے میں جا کے بتاتا تھا. اور شکر ہے کہ وہ اس رسولوں کو یاد رہا اور بائبل میں قلم بند کر دیا گیا میرے اور آپ کے لیے. کیونکہ اس رسول جا کے وہ شاگرد جا کے یسوع سے پوچھتے تھے. یسوع کو بتانا چاہتا ہے. یسوع اپنے گھر کو ان آرڈر رکھنا چاہتا. ہم آج پورے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم پورے ملک کے ریوائول چاہتے ہیں. ریوائول کی دعائیں کرتے ہیں. اصل بیداری آپ کی زندگی میں سے شروع ہوتی ہے. میں نے بہت سال پہلے جب خدمت شروع کی آج 7 سال پہلے میں چند ماہ بعد سمجھ گیا تھا میں کچھ بھی نہیں ہوں. لوگ 35-40 سال خدمت کرنے کے بعد بھی ہم لوگ نہیں سیکھ پا رہے. میں اس میں جان گیا تھا کہ خدا ایک دن مسجد پہ نہ آیا تو میں کیا کروں گا. اس میں جہاں پہ کوئی بدرو کیس آ جائے اور خدا موجود نہ ہو تو بدرو سے لمحے پا جائے. ابلیس میری اور آپ کی صحت کو دیکھ کے نہیں ڈرتا. تاکہ میری دعاواں تو بھی ابلیس مجھے ڈرتا یہ میں جانتا تھا. اور ابلیس سے بہتر بائبل بھی ہم لوگ نہیں جانتے. لوسیفر نے اس بائبل کو جو کہ قلم بند ہوتے دیکھا ہے. جو کریکٹر بائبل کے ہیں ان کو جیتے دیکھا ہے. ہم نے تو ان کی کہانیاں پڑھی ہیں. اس نے ان کو دیکھا ہے. ابراہیم نے یہ کیا، ساتھ میں یہ غلطی کی. اس نے ان کے ساتھ بھی لڑائیاں کی ہیں.
He knew the word. فرق کیا ہے؟ وہ کلام پہ عمل نہیں کر رہا. As a church, بائبل کو جاننا امپورٹنٹ نہیں ہے، بائبل پر عمل کرنا امپورٹنٹ ہے. بائبل کو اپنی زندگی میں جینے کی ضرورت ہے، بائبل کو لوگوں تک لے کے جانے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کا کریکٹر لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. میرے اور آپ کی شناخت لوگوں کی شناخت کو بدل سکتی ہے. میرے اور آپ کے جینے کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی کو ٹوٹلی طور پر چینج کر سکتا ہے. میں اور آپ کس طرح جیتے ہیں، میں اور آپ کس طرح بات کرتے ہیں، میں اور آپ کس طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، میں اور آپ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. وہ رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کرتا ہے. ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر، میں باہر بھی جاتی پاکستان چرچ میں کہتے ہیں سر ہم اپنے جو ٹریڈیشنل استقبال ہے، کیا ٹریڈیشن ہے ہمارا، کیا ہسٹری ہے؟ اس خطے کی ہسٹری یہ ہے، اس سگے بیٹے نے سگے باپ کو جیل میں بند کیا ہوا تھا. جس نے تاج محل بنایا وہ پھر بھی تو تاج محل بیٹھا تھا. اس خطے کی ہسٹری یہ ہے کہ جب گورا یہاں پہ آیا تو یہاں کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو مروایا. اس خطے کی تو ہسٹری دھوکہ ہے، مکاری ہے، فراڈ ہے. اور بڑی بات 700 کچھ سال کی غلامی ہے، 1000 سال میں. یہ جو میرا اور آپ کا جو خطہ ہے نا، یہ آفیشلی طور پہ مغلز کے بھی غلام تھا. 1000 سال کی غلامی پہن دیے تھے، 900 کچھ سال. اس کے بعد برٹش امپائر آیا، وہ 200 سال یہاں پہ لگا کے گیا. ہمیں بائبل کے کلچر کو لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک وقتی کلچر لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہم بڑے فخر سے محسوس کرتے ہیں. کیا فخر سے محسوس کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہ ہمارے ملک میں پانی بھی صاف نہیں مل سکتا ہے، دودھ ملاوٹ کے ساتھ ہے. ہم بڑی مانگ کرتے ہیں ہماری پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جنریشن کرسز ہے. اس لیے یسوع کسی قوم کا خدا نہیں ہے. وہ ایک رنگی کی نسل کے لیے نہیں آیا، باپ نے اس کو ہر رنگ، ہر قوم، ہر نسل، ہر فرقے کے لیے بھیجا. مگر ہم اس مسیح کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس مسیح کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. ہم جس دن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اس معاشرے میں تبدیلی آنے لگ جائے گی. آپ سوچیں ہمارے معاشرے کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. چند سال پہلے یہاں پہ شراب پی کے لوگ مر گئے. پاکستان پہ ٹی وی اسٹیشن سے بولا شہید ہو گئے اتنے لوگ. کس چیز کے شہید ہیں؟ کچی شراب پی. اس کو لقب دے رہے ہیں لاہور اور کراچی دونوں کے لیے کرسچن ٹی وی اسٹیشن. آزم بستی کی شہید. کس چیز کے شہید؟ شراب پینے والے. بائبل کی شہادت کیا ہے؟ جب یسوع کی زندگی میں آیا نا، انہوں نے لوگوں کو اٹھے لٹکا دو، مگر یسوع کا انکار نیچے کرنا. ہمیں چلتے تیل کے کڑے میں ڈال دو، ہم یسوع کا انکار نہیں کرنا. رومن امپائر، روم کے اندر جو اٹلی کا شہر روم ہے، سرعام شیروں کے عالم کو ڈالتے تھے اور شیر ان کو کھاتے تھے اور وہ خدا کے نام کو گلوریفائی کرتے تھے. ان کے بچوں کو شیر کھاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس امپائر کو نہیں مانیں گے، ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے. انٹرنیشنل طور پہ اگر آپ چاہیں تو لوگوں نے اس وقت کے اندر سلیب نہیں آپ پہن سکتے تھے، کراس کا نشان نہیں رکھ سکتے تھے. پھر انہیں مچھلی کا ایک سائن بنوایا. وہ شناخت ہوئی مسیحوں کی کتنے سالوں تک وہاں پہ، صدیوں تک. پرابلم
کہیں پہ نہیں ہے، پرابلم مجھ میں اور آپ میں خود میں ہے. تبدیلی کی ضرورت سب سے پہلے مجھ اور آپ کو خود کو ہے. چینج کم when you change yourself. آپ کی زندگی میں تبدیلی چیزیں نہ آ جاتی ہے، اس میں آپ دوسروں کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. جسے میں خدا کی عزت کو سمجھو کہ مجھے عزت دی گئی ہے، اس دن اٹ مین آئی نیور چینج مائی سیلف. جسے میں یہ سوچوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا، لوگ دیکھیں گے، یہ ہوگا، لیکن مجھے یہ نالج ہے کہ محفل کے اندر سب سے زیادہ عزت سب سے بڑے چودھری کو دی جاتی ہے، سب سے اینڈ میں سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی کو دی جاتی ہے. میرا خدا میرا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر یہ پرابلمس ہیں، مگر یسوع نے ایک وعدہ کیا مجھ سے اور آپ سے. میں اور آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم رسولوں سے بہتر ہیں جو اس کے اپنے ذاتی ڈسائپلس تھے. مبارکباد کہہ کے یہ ہے، مبارک ہوں گے وہ لوگ. کیوں مبارک ہوں گے؟ انہوں نے یسوع کے ساتھ جیا، کھایا، بیٹھا، اٹھے، چلے، پھرے، اس کو جی کے گیا، اس کی قبر دیکھی، سب کچھ دیکھا، پھر جا کے اس کو ایمان لے کے آئے. اور اس نے بولا ایسے بھی آئیں گے جو تم سے بہتر ہوں گے. اور وہ بہتر کیسے تھے کہ جب لوگ ان کو ہاتھ ڈالتے کہتے نا ہم خدا نہیں ہیں، تمجید اور حشمت کے لائق صرف ہمارا خدا ہے، عزت اور قدرت کے لائق صرف ہمارا خدا ہے. آج ہمیں اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو بائبل مجھے اور آپ کو تعلیم نہیں دی. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے اس راہ کے لیے جس راہ پہ مجھے اور آپ کو چلنا ہے. یسوع کہتا ہے راہ، حق اور زندگی مجھے، راہ، حق اور زندگی. کہتا ہے رستہ بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں. اردو لفظ حق لے کے آؤ، انگلش ٹرانسلیشن اس کو ٹروتھ کہتی ہے، سچائی کہتی ہے. کہتا ہے I am the way, I am the truth and I am the life. اور کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. سوچیں ایک دروازہ ہوگا جس پہ یسوع کھڑا ہوگا، اس دروازے کا صرف ایک ہی ایک پہرے دار ہے. اس پہ نہ پاسٹر صاحب کی سفارش ہے، نہ دانیل کی، نہ جولیس کی، نہ میری. اس پہ رشتے بھی دیکھے جائیں گے، اس پہ میرے اور آپ کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا. جو دوسرے گرنتھیوں 5 باب اس کی 10 نمبر آیت میں پالوس بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ ایک دن اعمال دیکھے جائیں گے، اچھے اور برے. کیا میں اور آپ مسیح کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیسی چیز ہے جو مجھے آپ کو لگتا ہو کہ اگر آج شام متی کا 25واں باب شروع ہو جائے تو میں اور آپ اس کو کیا دیں گے؟ کیسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا سے ڈفرینٹ کرتی ہے؟ کیسی چیز ہے جو غیر مذاہب کر رہے ہیں اور میں اور آپ نہیں کر رہے؟ کیسی چیز ہے جو میں اور آپ یہ فخر سے کہہ سکیں یہ ہم نے ان سے ڈفرینٹ ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہم تو اپنے خدا کی عزت ان سے بہتر نہیں کر پا رہے. وہ وقت پہ اپنے خدا کی بات کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا مسیحوں نے؟ ہم بڑے فخر کریں ہمارا خدا زندہ ہے. جو خدا زندہ ہے اس کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں. سر آپ لوگ تو اس معاشرے میں رہتے ہو، آپ تو 5 وقت دن میں دیکھتے ہو. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ایسا ہوتا نہیں یار بٹ ٹھیک ہے. شام کو بھی بازار میں تھے، وہ شاپ بند تھی، ہم 15 منٹ باہر بیٹھے تھے. تم کو اپنے خدا سے محبت ہے.
اگر خادم آپ کو بولتا نا ایک ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی عزت کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خادم سے اوپر ہیں اور خدا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ اس کا زندگی جی سکتے. خدا کے بعد صرف خدا کا خادم. اگر اس کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی ہے تو وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. میری بیوی کا اور میرا صرف اور صرف کلاس ایک ہے، میں وقت پہ چرچ جانے پا رہی ہوں. میں اس کو گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا 2 منٹ لیٹ ہو جائے، اور آج تک ہوا نہیں، لیکن اس کو پتا ہے چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں. میری عزت کسی لائق نہیں ہے اگر میں اپنے خدا کو عزت نہیں دے سکتا. خدا وقتوں کا بنانے والا ہے، وقتوں کے اندر نہیں ہے. مجھے اور آپ کو وقت کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے. خدا وقتوں سے سپیریئر ہے. وقت خدا نے بنایا. وقت آپ چاند اور سورج سے لیتے ہیں، ایسے ہی ہے. سورج اور چاند کی ریوالویشن کی وجہ سے آپ ٹائم لیتے ہیں، بلکہ سورج کے گرد جو چاند گھومتا ہے اس کی وجہ سے کلاک چلتی ہے. ایسا ہی ہے. دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو جو چاند دے سولہ نہیں سن خدا نے تو جب بھی بولا پہلا دن، دوسرا دن، ایک دن تو اس سے پہلے بھی کوئی وقت تھا، اور وہ وقت یہ 24 گھنٹے نہیں تھے. جینیسس چیپٹر 1 پیدائش پہلا باب. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو نا وہ ایسے نہیں. اب اپنے اوپر تھوڑی دیر کے سوچیں اگر اس دن یسوع آج کے چرچ کی طرح ہوتا تو پترس پھر غیر زمانہ وقت تو پہلے ہی بول رہا ہوتا. سر پتر نے ڈوب جانا کبھی کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے خود کیا کہ کبھی گوتا لگاؤ آپ کو اندر ہی جہاز. اور وہ میٹھے پانی کی چیز ہے. میٹھا پانی آپ کو باہر ملا تھا، وہ اندر کو سی آف گیلیلی. اور یسوع وقت پہ اس کو آ کے باہر نکال دیتا ہے. اگر سوچیں یسوع میرے اور آپ کی طرح ہوتا پھر پترس کا کی حال ہونا اس کو. پاسٹر جولیس، اگر یسوع میرے اور آپ کے جیسا ہوتا پترس کا کی حال ہونا چاہیے. Our God is never late. Our God is never early. He is always on time. وہ پورے وقت کا خدا ہے. وہ وقتوں کو بنانے والا خدا ہے. جو شخص وقت کو سمجھ جاتا ہے وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ زندگی کے اندر شاید بہت کچھ پا سکتے ہیں، مگر بہت سے لوگ وہ نہیں پا پاتے صرف ایک وجہ سے وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ ٹائم کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. یسوع کا اپنا کزن کی ڈیتھ ہوتی ہے. یسوع کسی میں کہا جا کے سو لو، کام بہت زیادہ ہے. کوئی گل نہیں مانے گا اور میں ہی کر رہا ہوں. یسوع کا کزن تھا جان دی بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والا. یسوع کہتا ہے کام بہت زیادہ ہے، وقت کو غنیمت جاننا، لیکن وقت کی عزت کرو. اگر کیا ریوائول میں اور آپ لا سکتے ہیں، کیا بیداری لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں، کیا بیداری لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کیا وقت روزانہ بائبل کو دیتے ہیں. مجھے ریسنٹلی کسی نے پوچھا میں آلموسٹ میرے نارمل ہے 2.5 سے 3 گھنٹے. اس نے سر آپ کو کتاب کے پھر بہت شکریہ. میں آلموسٹ 2.5 سے 3 گھنٹے پڑھتا ہوں. صحیح ہے سر آپ تو کتاب کے بہت شکین ہوں گے، آپ کو تو بہت سی کتابیں، تو اچھی سی کتابیں مجھے بتائیں. میں زندہ خدمت کر رہا نا 8واں سال ہے، میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں صرف بائبل کو پڑھتا ہوں.
سر آپ ڈیلی؟ میں کہا جی سر جب میں بائبل پڑھتا ہوں تو اتنے ہی پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے زندگی صرف اس کتاب میں سے. میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو پڑھیں، ڈفرنٹ کتابوں کو پڑھیں، مگر وہ ان کی تشریح ہے. مجھے اور آپ کو ڈیلی ایٹ لیسٹ بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دن میں 3 باب پڑھیں اور اس کے 6 دن بعد 4 باب پڑھیں، بلکہ پورے ہفتے کا شیڈول بنائیں، ڈیلی 3 باب اور ایک دن 7 باب، 4 باب، تو آپ پورے سال میں جینیسس چیپٹر 1 سے ریولیشن مکاشی کی کتاب کے آخری باب کے آخری آیت تک پڑھ لیں. بہت ایزی ہے. یہ 10 سے 15 منٹ کا پروسیس ہے، یہ زیادہ نہیں ہے. اور ہم سب جن کے پاس جو کس الیکٹرانک فون ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اینڈرائڈ یا ایپل، جو بھی ہر ایک کے پاس ہے. ہم ڈیلی آلموسٹ مور دین آور فیس بک پہ ہوتے ہیں، یوٹیوب پر ہوتے ہیں، ٹی وی کے آگے ہوتے ہیں کہ کسوٹی میں کی ہو گیا، کہانی گھر گھر کی کیا ہوگی، اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا. اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ کہانی گھر گھر میں پتہ نہیں کی ہونا ہے، مگر اگر میں یہ بائبل کی کہانیاں پڑھ لوں، میرے گھر میں تبدیلی ضرور ہو جائے گی، میرا گھر ضرور بدل جائے گا، میرے بچے ضرور بدل جائیں گے، میری بچے ضرور بدل جائیں گی، میرا خاندان ضرور بدل جائے گا. مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کہانی گھر گھر کے گھر میں کیا ہوگا. ہم اپنے گھر کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے اس طرح نہیں سوچ پا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے بارے میں فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں. یسوع نے سب سے اچھا اپنے شاگردوں کو دیا تھا. کہتا ہے سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے. پتہ ہے سچائی کا مطلب نہیں، وہ پتہ کیا کہتا ہے، سچائی کو واقف ہو. وہ کہتے ہیں ہم کس چیز کے غلام ہیں. یسوع مانو سچائی بتا رہے تسی غلام ہو، اور وہ غلام تھے. سر غلامی کی ایسی فارم میں تھے، غلام ہو کر انہیں نہیں پتا تھی. کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کی نسل میں سے، آج بھی کسی کیا کہنا ہے، ہم تو یسوع کے ماننے ہیں، جو مرضی کر لی یسوع مان گیا. وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کی قوم میں سے ہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، اور رومن امپائر کے انڈر سن واقعی غلامی میں اس پاس The Bible says، وہ کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ رومیوں کے غلام ہیں. تسی رومن امپائر کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور اس کا ہم تو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیم کے بروتے ہوئے، اور ان کو یہی انفارمیشن نہیں تھی، یہی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ غلام ہیں. ہم کس چیز کے غلام ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ابراہیم کی نسل میں سے. آپ کسی بھی نسل میں سے ہو، اگر آپ سچائی سے واقف نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہو سکتے. حقیقت ایک الگ پراپرٹ ہے، حقیقت سچائی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج میں اور شاید مشکل ہو سکتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ یسوع نے ہر مشکل کا حل میرے اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے شاید ہم غریب ہو سکتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے وہ آج اپنا آسمان کھول کے ہمیں برکت دینے کا اختیار رکھتا ہے. حقیقت یہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے، بائبل کہتی ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. حقیقت کو مت جیے، اس سچائی کی طرف مائل ہونے کی صورت ہے جو مجھے اور آپ کو ذات کرتی ہے، جو مجھے اور آپ کو ذاتی دیتی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ذاتی دنیا میں لے کے آیا ہے. باپ نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اور آپ غلامی میں زندگی جیے، میں اور آپ دکھ میں زندگی جیے، میں اور آپ بدحالی میں زندگی جیے. باپ نے بیٹے کو اس لیے دیا کہ ہم لوگ آزادی کی زندگی کو جی سکیں. جس سے امریکہ کے اندر سول رائٹس کی جنگ ہو رہی تھی، جس کے اندر کالوں کو نسلی غلام ماننا چاہتا تھا. آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر ایک دن غلامی اپنے پیٹ پر تھی. کوئی بھی کالا گاڑی نہیں لے سکتا تھا، گھر نہیں خرید سکتا تھا. ابراہم لنکن نے وہ قانون پاس کیا تھا غلامی سے آزادی کا، اور اس کو مار دیا گیا تھا. کینیڈی نے ٹوٹلی طور پہ اس کو بینڈ کیا، اس کو بھی مروا دیا گیا تھا. اس وقت کی سول لائف کی ایک لیڈی تھی، اس کا نام نہیں یاد،
اس سے پوچھا گیا اس کے آخری دنوں میں تو نے کتنی کوشش کی غلاموں کو آزاد کرایا, کیا کرایا, سب سے مشکل فیس کیا تھا, سب سے مشکل چیز کیا تھی؟ کہتی غلاموں کو, جو نسلی غلام تھے نا, بدو یا کالے, جو افریقن سے امریکہ کے اندر, آج بلکہ ایسی آزادی آئی کہ ان میں سے اٹھ کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا, بیرک اوباما. ایک وقت تھا کہ وہ بس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, ایک وقت تھا وہ روڈ پہ نہیں چل سکتے تھے, پھر وقت ایسا بھی تھا کہ وہ مطلب کہ اگر ایک ٹاؤن میں وہ رہنے ہیں, اس ٹاؤن میں کالا گھس نہیں سکتا تھا. کالا صرف نوکر تھا ہمارا, جوتے چاٹتا تھا. اس لیڈی سے اس نے پتا کیا بولا پاسٹر جیلیس, اس نے بولا ان کو یہ بتانا اور ان کو مائل کرنا کہ تم آزاد ہو سکتے ہو. کہتے ان کو لے کے بھاگنا, ان کو شیلٹر دینا مشکل نہیں تھا, ان کو یہ احساس دلانا کہ وہ آزاد ہو سکتے ہیں. کہتی سب سے مشکل چیز تھی ان کو احساس دلانا اور ان کو یقین دلانا کہ وہ آزاد ہو سکتے ہیں. کہتی جو یہ ماں سمجھ جاتا تھا, اس کو عقل آ جاتی تھی, اس کو میں اسی ٹائم آزاد کروا لیتے تھے, لے کے بھاگ جاتے تھے. That's the same process with us. ہم آج بھی اپنی نافرمانی کے غلام ہیں, اپنی کاہلی کے غلام ہیں, سستی کے غلام ہیں. تو بھی بڑے گناہوں کی بات ہی نہیں ہے, ڈس آرڈر کے غلام ہیں, اپنی سوچ کے غلام ہیں. ہمارے لوگ کی سوچ چھوٹی ہے کتنوں کی, کہ پاسٹر بولے نا ہم فرض بولے آپ کو ایک ٹائم کھانا دے رہے ہیں آج کل, ایسا سوچ کہ پاسٹر یہاں پہ کھڑے تو بولے ہم 2 ٹائم لیں گے, دوسرا مسئلہ بولے سب یہ پہلے نہیں پورا ہو رہا. مجھے کوئی شاید ایسا ہو بولے بھائی صاحب ہمارا خدا ایسا کر سکتا ہے. جس دن یہ سوچ سب کی ہو جائے گی نا, اس دن خدا اس سے بڑے کام کرنا چاہے گا. کیا اس نے منع دینا بند کر دی؟ جب ایلیا نے آسمان بند کیا نا, خدا نے دینا بند نہیں کیا تھا. آسمان سے منع اس کے لیے بھی آ سکتا تھا, مگر ایلیا نے آسمان بند کر دی, اس کو تو کچھ اتر ہی نہیں سکتا. خدا نے بولا آسمان سے اتر نہیں سکتا, میں زمین سے بھی تجھے دے سکتا. اور اس نے کبوں کو حکم دیا کہ تیری جا کے خدمت کرے گی. سر آسمان بند تھا نا, خدا کو حکم دینے کا طریقہ تو نہیں بند ہوا. اس کے لیے منع خدا اتار سکتا تھا 3.5 سال تک, مگر خدا نے اس کے لیے منع نہیں کرا کیونکہ آسمان ہی بند ہے. جب آسمان بند ہے اترے گا کس طرح؟ یہ دروازے آپ بند کر دو تو لوگ اندر کس طرح آئیں گے؟ تو آ ہی نہیں سکتا تھا کچھ. مگر خدا نے بولا آسمان سے بھیجنا لازمی نہیں, میں تو زمین سے ان سے دلوا دوں گا جو چوری کرتے ہیں, جو کوے کی لائف کو اسٹڈی کرنا چاہیں نا. کوے کی فطرت ہے, لیکن ایسا ہی ہے. کیسی بات ہے, جو جانور جو پرندہ چھینتا ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایلیا نے خدا کی آواز کو یہ مان رکھا. ایلیا نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ اس نہر کے وہ جو تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا, اس غار کے سامنے, اس تالاب سے پانی پیتا رہا. کیسی خوبصورت ٹائم ہوگا اس میں. تو وہ اس سے آ کے پوچھتا ہوگا ایلیا صاحب صبح آپ کیا کھائیں گے, آپ کو لنچ میں کیا چاہیے ہے؟ ایلیا کہتا ہوگا تنگ آ گئے یار, اجین ہے یار. سوچا آپ کو ساری زندگی بریانی کھانی پڑے, کراچی والے بہت پسند کرتے ہیں. ایک دن بندہ کہہ گیا یار آپ ٹھیک ہے, اگر آپ کو آپشن دیں گے سارے اگلے 3 سال تک ایک ہی روٹی کھانی, کھاؤ گے؟ تو اسے کہو گے سانو دال ہی کھوا دو, پانی والی کھوا دو. ایلیا وہاں پہ مینیو دیتا ہوگا اس کو, اور اس کے مینیو کو سننا پڑتا ہوگا. کیوں کیا آپ کو باتیں بتا, یور گاڈ از اسٹل دی سیم گاڈ. آپ کا خدا آج بھی وہی ہے. وہ اپنی جیب دیکھ کے نہیں آپ کو برکت دینا جانتا, وہ اپنے مقصد کو جان کے آپ کو برکت دینا چاہتا.
ہماری زندگی کے اندر جس دن ترتیب آ جائے گی نا، اس دن ہم لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اس دن ہم لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس دن ہم لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا سب سے مختلف خدا ہے، ہمارا خدا یونیک خدا ہے، ہمارا خدا اعلیٰ خدا ہے۔ وہ گھر میں تجھے ٹائم تو نہیں جانتے۔ یونگ جو صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی، the biggest church in the world, Joy of Full Gospel Assemblies۔ ان کے پاس جب وہ بیماری کی حالت میں تھے، ڈیتھ پہ تھے، اور جب وہ آتے ہیں تو اس کے پاس امید نہیں تھی، ڈاکٹر اس کو انکار دے دیا تھا۔ ینگ لڑکا تھا 18-19 سال کا، یسوع سے واقف نہیں تھا، خدا سے واقف نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا اس کو کون ہے۔ وہ لڑکی اس کے پاس آئی اور کہتی یہ زندگی کی کتاب ہے اللہ، جب کھولنے لگا تو کہتی ایسا کر کے اوپر ٹائم کام ہے۔ وہ کڑی جائے وہاں سے جب یسوع کو قبول کر لے تو چاہتے ہیں کہ باپ کو چلا جائے، ان کو دوسری زندگی چاہتے ہیں۔ اس کو یہ ایمان تھا کہ یسوع اس کو ہیل کر دے گا۔ کافی دفعہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، خدا تو اس کو بات نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے بائبل دے کے پتا کی کیا سر، یہ بائبل لے اور جو پڑھا، لیکن تو نے نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ، ایک نیا عہد نامہ۔ تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو پرانا عہد نامہ پڑھے، اگر انہیں کہ تو نا نیا عہد نامہ پڑھا، متی نہیں تو لڑکی اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کھولتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مدی کی جیل کے اندر نسب نامہ لکھا ہوا ہے، فلاں کا بیٹا فلانا، فلاں کا فلانا، فلانا فلانا، فلانا فلانا، فلانا فلانا، فلانا فلانا۔ نام پڑھے انہیں، بائبل چھٹی پڑھے 2-4 میں کٹیاں انہیں، بولا یہ نام مجھے نجات دیں گے۔ تو کڑی کہنے نے گھٹنیاں گئی اور اس لیے دعا کر دی اور اٹھ کے چلی گئی۔ وہ تھا، اس کی موت تھی اور وہ کتاب دور پڑی ہوئی تھی۔ وہ تھا، اس کی موت تھی اور اس کی کتاب دور پڑی تھی۔ اور اس دوران وہ دوبارہ بائبل اٹھاتا ہے، چاروں اناجیل کو تھورلی پڑھتا ہے اور ایک چیز کہتا ہے ڈفرنٹ ہے کہ جو شخص ہے جس کو یسوع کہہ رہے ہیں، اس نے کوئی جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ جس جنازے پہ گیا اس جنازے کو اس نے تبدیل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں یہ ہوا کہ یہ جو مردہ کو زندگی دے سکتا ہے تو مجھ زندہ کو زندگی نہیں دے گا۔ اینڈ دی ریسٹ از دی ہسٹری۔ دنیا کا سب سے بڑا چرچ یونگ جو صاحب کا ہے، he become a revivalist for the nations۔ ایک ایسا ملک جو غریب ملک تھا کوریا، ایک ایسا ملک جو ایک بلب لینے کے لیے کہتے تھے گورے آن کے تلام لے، اور اسی طرح وہ ایک دفعہ بیٹھا ہوتا ہے کہیں پہ اور پادری جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ گوروں نے آنا تو اے بھی دسنا وہ کہتے تجھے کہ تیرے کتنے کی وہ اے لوگ تیرے بھی اے لوگ اے یونگی جی بیچارہ سادہ جہا اٹھتا ہے، کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ۔ ان کے کہ جو ان کا خدا ہے وہ جنہوں نے آنا ہے وہ اس بائبل کے خدا سے مختلف ہے۔ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ انہوں نے کیا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ہمارا انتظار کیوں نہیں کر رہا ہے کہ ہم جائیں ان کو برکت دے جا کے؟ یہ وہ سوچ ہے جس نے کوریا کو ٹوٹلی طور پہ بدل دیا۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے کوریا کی مینٹالٹی کو بدل دیا، ایٹ لیسٹ چرچ مینٹالٹی۔ ان کی گورنمنٹ کے اندر آج بھی کرپشن ہے، بہت کچھ ہے۔ شاگردوں نے بولا کہ ان کا خدا لہرا ہے، ان کو لہرا سے برکت ملتی ہے، ان کو لہرا نہیں ملتا ہے۔ اس نے نہیں، خدا تو سیم ہے۔ اس نے پھر کیا ہے، بعض ان کے ساتھ یہ اس کا نہیں، and that was a seed۔ یہ پہلا بیج تھا جو وہاں پہ بویا گیا، ایمان کا،
کہ وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے. وہ رنگ، نسل، فرقہ، قوم، زبان دے کے برکت نہیں دیتا. وہ اپنے بیٹے کے نام کے وسیلے مجھ اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. وہ اپنے بیٹے کی اس قربانی کے وسیلے مجھ اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. وہ مجھے اور آپ اس برکت کے وسیلے برکت دیتا ہے جو دنیا کی یہ برکت کر سکتا ہے. اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع کے بغیر زندگی ہمارا نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بٹ آئی تھنک سو کہ شاید کوریا اس میں پہلے نمبر پہ آ گیا مشنریز میں، یا دوسرے پہ تو لازمی ہے، تو کنفرم ہے. اس نے سب سے زیادہ مشنریز جو مشن کام پہ کام کر رہے ہیں وہ ساؤتھ کوریا کے لوگ ہیں، جو ایک بل کے بھی لوگوں کا انتظار کرتے تھے. آج رات سوچے تھوڑی اپنی زندگی کے لیے. وہ خدا جو مصر سے نکل تو اپنی قوم کو سرفرازی دے سکتا ہے، کیا مجھ اور آپ کو سرفرازی نہیں دینا جانتا ہے؟ کیا مجھ اور آپ کو آزاد کرنا ہونا نہیں جانتا ہے؟ اگر ہم جب تک ریئلائز ہی نہیں کریں کہ ہم کس کس چیز کے غلام ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 1 منٹ کے لیے صرف. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 8. اس کی 31 نمبر ایسے. پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو یہ تو حقیقت میں میرے اگر تم میرے کلام پر یقین کرو گے تو حقیقت میں میرے کیا ہے؟ زمین اور آسمان ڈال دیں گے، میرے منہ کی باتیں میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ. جب وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو میں اور آپ کیوں غالب نہیں آ پائے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے پوری طرح، ہمیں کنفرم ہی نہیں ہے پوری طرح. میں دنیا میں پادریوں پاسٹرز کے ساتھ پریچ کرتے ہوئے کتنے پاسٹرز پریچنگ میں کمال سروس کے بعد کافی زیادہ سیمینار سے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں پاسٹر ڈو یو تھنک دیٹ گاڈ کالڈ می؟ پاسٹر تجھے لگتا ہے کہ واقعی خدا نے مجھے بلایا ہے؟ اس وقت دل کا دیوار ہوتے ٹکرا ہوتے ماریے. یار اتنی دیر بعد ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے نہیں بلایا. ہم نے بے ایمانی ہماری زندگیوں پر ہے. اور کہتا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے تو اور سچائی تم کو. انہوں نے اس سے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں. ابھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا. دنیا کی ہسٹری کو اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ قوم کتنی قوموں کے غلام رہ چکی تھی. مصر کی غلامی، اس کے بعد آزادی، پھر غلامی، پھر غلامی، بابل کی غلامی، ہیکل کا گر گیا. اور وہ کہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں رہے. اسی طرح ہم بھی ہیں. ہم تو مسیح وہ جیسے کام بھی کرو گے. کہتے ہیں ہم تو کسی اصل کہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں رہے. تو مصر کا غلام کون سے؟ 432 سال. جدون کو خدا نے کھڑا کیا. سیمسن کیوں کھڑا ہوا اور غلام اس کو کیوں کروتے؟ ان کی تو ہسٹری غلامی سے بھری ہوئی تھی. کب خدا جب بھی خدا آتا کہ نافرمانی کرے خدا کو چھاڑ دینا سن تو وہ مرتے نہیں تھے. ہم بھی مسیح ایسے ہی بس جی رہے ہیں. کیسے جی رہے ہیں کوئی نہیں پتا. وہ بھی ایسے تھے جی رہے تھے. بڑا کوئی کسی کس طرح جی رہے. خدا وقت پہ وقت ان کو لیڈر دیتا، ان کو ذات کرتا. خدا موقع دیتا، وہ پھر وہی رکھتا،
پھر وہی ٹریڈیشن، پھر وہی کام، پھر وہی چیزیں، پھر وہی رسمیں، پھر وہی۔ کب تک ہم ان چیزوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ 90% شادیوں میں، کتنے لوگ شادیوں میں گئے ہوئے ہیں؟ کتنے نے شادیوں کی لڑائیوں میں دیکھی ہے؟ سارے نے دیکھی ہے کہ 90% لڑائی مہندی کی ہوتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسم ہی مسیحیت کی نہیں ہے۔ اگر گانے گانے پادریاں دے بچے پادری اپنی گانے پا کے نکال پا رہے ہیں، بھائی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اگر مینوں ہن پتا چل گیا کہ ہے نہیں کی، تو میں اپنے بچوں کو تو نہ کرواؤں۔ نہیں نہ وہ رسم ہے، کیا رسم ہے؟ بس جی ہوتی آ رہی ہے، کوئی بولتا تو بڑا کچھ آ رہا ہے، وہ بھی کرتے رہیے سی سر، کہیں پہ تو پاسے مجھے اسٹاپ لگ سکتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب میں لاسٹ میں فیملی کو سمجھائی جب میں گرتے اس کی سگی بھتیجی کہ مہندی ڈیسائڈ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، کپڑے سارے خرید لیتے، وہ آئیے تو دعوت دیں، نے کہا بیٹا میں کہ نہیں آ سکتا۔ میں کیوں؟ صلاح بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا پھر میں نے کرا، میں لاسٹ سے پاکستان میں ڈالا، اس کی شادی تھی اس کے، تو وہ چرچ میں آئی، تیل لگا کر بلیس کر دیا، دو بڑی منڈا۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کیا سوچے، مہندی کا اچھی مہندی پتا نہیں کس طرح، لیکن اچھی مہندی کا 3-4 لاکھ روپئے نارمل خرچہ ہے، تو 3 لاکھ کبھی خدا رے خادم کو دے کے دیکھو کہ خدا کی بادشاہ کی مشکل ایک ڈال کری اور روٹی لا دیں گے تو لوگوں نے گلیں ہی کر کے جانی ہے۔ آپ پی سی ہوٹل، پاکستان کا فائنس ہے ہوٹل پی سی ہوٹل فائنس ایپل کانٹینٹ میریٹ، اتنے تھی شادی کرا لو، پھر بھی کسی نے کہہ رہے یار تمہیں لگا نہیں کٹ سی تھوڑا جا کام، اگلے دی زندگی کی جمع پونجی لا کے کر رہی ہو گیا۔ کبھی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی سوچا ہے کوئی نہیں دے گا۔ کل اس دن ایک جگہ بات ہو رہی، پاسٹر بچا رہے نکاح ہوتے رولا بنے آیا، نکاح کی فیس بھائی صاحب کہہ رہے، میں کہہ میری گل سنو، ڈی جے والوں کتنے پیسے دیتے؟ کتنے دیتے ہیں بیٹا بتا، تم ذرا جان گے نہ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ٹینٹ والوں کتنے دیتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ روٹی والے نے اور جڑا اسٹیج لاندے نے انہوں کہ جی دی بھائی تو نکاح ہونا ہے، بعد کیوں میں جانے، میں تو نکاح ہی نہیں ہونا ناستے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لو، مگر یار اگر تجھے کمانو دے تو پارٹیوں بھی لو، بس میں سمجھ تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا میں کبھی لیتے نہیں کسی کو بھی، میں تو دوسرے ملک کو بھی نکاح پڑھا کے ٹکٹ لا کے ہوٹل پلے سو پہ واپسی آ رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بھائی صاحب کہ نکاح کی اچھی فیس ہونی چاہیے۔ میں بھی جگہ 2.5 لاکھ لا سکتے ہو تو پاری والوں 5,000 دینے کی بیماری دیتا، 10,000 دینے کی بیماری ہے۔ پہلے لانے بھائی لانے ہمیں نہیں بتا سکتا۔ سوچو ذرا یہ چیزیں نا ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، لوگ میں پیٹ سے نہیں ٹھیک کر سکتا، اپنا گھر میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے یہ تعلیم دی تھی کہ جہیز نہیں لگتا، ہم بھائی میں جہیز نہیں لگتا،
میرے پیو اگر مینوں مزید بہتر تعلیم دیتا نا تو میری شاید مہندی بھی نہ ہوتی. اس طرح میں مسیح کو اس طرح نہیں جانتا تھا. مگر آج مجھے اس سے بہتر تعلیم ہے تو میں پبلکلی ہر جگہ کہتا ہوں تو میں اپنے بچے کی مہندی نہیں کراؤں گا, میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا, کیونکہ میں لولے لنگڑے نام کی شادی کر رہا. جنہوں نے لی ہے وہ لے لیتے ہیں, کوئی بری بات نہیں, مگر اپنے بیٹیوں کو اتنی تعلیم دیں, اتنی شعور دیں کہ انہوں نے محتاج نہ لوگ نہیں سمجھیں. سر اس معاشرے میں بہت بڑا فقدان ہے. جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے, غیر مذاہب میں شادیاں ہو رہی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے, غلط کام ہو رہے ہیں صرف جہیز کی وجہ سے. اگر یہ لعنت ایک ایک کر کے ہٹانے لگ جائے نا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پاسٹر جولیس صاحب منڈا کوئی لولا ہے, لنگڑا ہے, من کی ہے جنوں میں بھانڈے لواں کہ میری بیٹی نے جس بھانڈے روٹی سویرے کھانی ہے, ناشتہ کرنا وہ گھر جا کے میں دوا, جس بستر تو انہیں سونا وہ میں دوا, انہوں تو میں چکتے لے آنے گا. بیکاری ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, وہ فلوٹ ہے, میں لولے لنگڑے پہ لگا رکھے ٹھیک ہے. کیوں سر بیٹا آپ اس کو بدل سکتے ہیں, ہم اس کو بدل سکتے ہیں. ایک مثال قائم کرتے ہیں. آج سے مجھے آپ کو اس کا پھل نہ نظر آیا, یسو جو مرے ہیں لوگوں کو پھل نہیں نظر آ رہا سر. ایک وقت چینج آ گیا, ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنا اس کلام کے وسیلے ہے. یسو کہتا ہے, انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں, 5 منٹ اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے, تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. فلسفی آپ اس کے اوپر بہت سی کر سکتے ہیں, تھیولوجن ڈبیٹ اس میں بہت سی آپ کر سکتے ہیں. نہیں, جس نے اس فرض میں بولا, جس نے اس فرض میں بولا, ان کا مطلب یہ تھا, ان کا مطلب جو بھی تھا, تھوڑی دیر کی اپنی زندگیوں میں سو. وہ اس ٹائم بھی غلام تھے سر. یسوع نے کتنا سلیپ دیتی رومن امپائر میں, جوئش کلچر کے اندر سلیپ نہیں ہے. بائبل لکھنے والوں نے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سلیب کی سزا لکھ سکتا. جو شریعت سے لے کے نبیوں میں سے کوئی سلیب کی سزا لکھ دیتا نا, اس کو خدا وہ سزا دیتا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان کی ہمت نہیں تھی کہ سلیب کی سزا لکھ کے دیتے کہ اس گناہ کی سزا سلیب ہے. جو اس کلچر میں نہیں تھی وہ رومن کلچر تھا. رومی سلیب دیتے تھے, یہودی سلیب نہیں دیتے تھے. اس لیے یسوع کا فیصلہ رومیوں نے کیا تھا, اس لیے یسوع کو سلیب اس نے بھی غلام ہے. اور اس طرح آج میں اور آپ بہت سی چیزوں کے غلام ہو سکتے ہیں, بہت سی چیزوں کے غلام ہیں, بہت سی چیزوں میں پھنسے ہوئے, اپنے کلچر, اپنی باتوں میں, اپنی یس میں, اپنی اس میں, اور اس میں اور اس میں. کیوں؟ کیونکہ ہم سچائی سے بولتے ہیں, آزاد نہیں, سچائی سے واقف نہیں ہونا چاہتے. بائبل کے کلچر اور دنیا کے کلچر میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. بائبل کا کلچر آسمانی کلچر ہے, وہاں پہ ایک خدا ہے, اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا ہے, اور بغیر سب اس کے نیچے. وہاں پہ حکومت صرف ایک کی ہے, تو وہ ایک فیصلہ کرتا ہے, اور جو فیصلہ کرتا ہے پورا ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں میں فیصلے ایک نہیں ہے. باپ کچھ کہہ رہا ہے, بیٹا کچھ کہہ رہا ہے, ماں کچھ کہہ رہی ہے, کچھ کہہ رہی ہے, ماں کچھ کہہ رہا ہے, اور بچے ہمارے خراب ہو جا رہے ہیں. پیو ڈانٹے گا, ماں اندر بڑھ جائے گی, نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا. باپ ڈانٹا, غلط ڈانٹا مت کو بچے کے کلے کا تو بھائی تو ہے غلط کیتا ہے. ماں ڈانٹی دادی جی تھوڑے پوتر ڈانٹے جی چھاٹا لال لال جب پھر آدھا پاٹی پینٹ پیلے اجل منڈے ایک تو پینٹے پا لیں بڑے ہی وہ باندھے جائیں چھوٹے لائن پولیو کے مریض لگتے تھے. میں ٹھیک ہے نا غلط ہے؟
ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਅਰੇ ਕੀ ਐਸਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕਦੀ ਸਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यादों की आंखों के सामने अगर मैंने बाहर आया किसी 22 साल को क्यों क्योंकि दादी जी के साडा लाल नीला उन्होंने देख के डांटे एक लोई तरह सो आशा लग लोई लो ये मुंडे का नाम ही महल्ले सोनू रखा हुआ है यकीन करो जी सर देखो किस एंगल तो आई डोंट नो ये इतना मतलब कि मैं बेटा कि इतना को अपने अंदर मस्त थी इन्हें फेसबुक के लिखा हुआ सी एसन सोनू गिल मैंने भी समझाया खुदा का खौफ खा आईना दे आईना देखने का मतलब ये है कि तूने अपने बाप का नाम ही नहीं लिखा अपने नाम के साथ इसके वालिद साहब का नाम फरूक है ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਾਰੂਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ these are the problems that we are facing right now आज रात सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा क्या हम इनको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते नहीं बदल सकते कब जब हम बदलने की कोशिश करेंगे जब हमें पता होगा कितने बजे आना है हमें पता होगा कितने बजे जाना है हमें पता होगा क्या पहली प्रियोरिटी है जिसे हम जानेंगे किस चीज के गुलाम हैं पैसे के गुलाम हैं झूठ के गुलाम हैं बदकारी के गुलाम हैं नशे के गुलाम हैं फ्रॉड के गुलाम हैं पाकिस्तान के अंदर चर्चा में जिस कमेटी को अपनी शराबा नहीं देती मैं कि लाहौर में एक जगह पे पीछ कर रहा था सर वो कमेटी उन्होंने मिलाया जो मैं गले के लेना थोड़ा सा मेनू चक्कर आने लगा अब समझ सकते हो कि हालत है सर इतनी दूर से वो मेरे मुंह तक करवाया तो पाजी साहब ने पता कि कहने साहब को बरकत दो पहले मैं तो मौत भी दे रहा क्या रात ही मार नवी कमेटी याद कर सरगेट जी ने चौधरी जी हो These are the problems that we are living in. और हम इनसे छिप रहे हैं भाई मेरे को उन्होंने दुआ कराई सारे के साथ और मैंने दुआ करनी पई और मैंने दुआ की ये नहीं पता साई मैं तो रोक गया से खुदा मैं तो यही कह खुदा मैं सिर्फ हाथ रखे खुदा जानता था मैं कोई दुआ नहीं वो लैंग जो है नहीं सर मुझे अपने खुदा का पता वो पागलों नहीं पता जी मैनू नहीं मेरी नहीं करती मैं हाथ रख गया खुदा मेरे साल ही हिफाजत करी देखिए भाई साहब साढ़े बहना किसी बात के बाद मैं क्या भाई मैं भाई साहब को समझाया भाई मैं क्या बहना मैं भी शराब पी नहीं ना These are the realistic problems. अब नमाज के बाद देख लेना कल सवेरे मुंडे बैठे होंगे सिगरेट फट गया केटू की सिगरेट गोल्डी पे करनी झूठ कितना वो झूठ है इस माशरे में सर आप ये सोचिए केटू की सिगरेट खरीदेंगे गोल्डी की गड्डी छूटेंगे हमें बदलने की जरूरत है हम बदल सकते हैं मेरे सारे दोस्त मेरे कजन्स मैं कराची जाऊं सलाम वो आज उसी तरह लेकिन मैं तब्दील हो गया मालूम है क्यों क्योंकि मैंने यीशु को सच्चाई से वाकफ हो गया मैं यीशु की सच्चाई को जान गया मैं जान गया कि नशा बदकारी बदफेली
میرے خدا کو پسند نہیں ہے. جھوٹ فراڈ میرے خدا کی طرف سے نہیں. میں کوئی بہت امیر نہیں ہوں, میں کوئی بہت ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں, لیکن میں مسیح کا پیروکار ضرور ہوں اور مسیح کو بولنا اپنی زندگی میں اندر فخر سمجھوں. میری زندگی کے جینے کا پہلا مقصد میرے خدا کو عزت دینا ہے. میری زندگی کا پہلا مقصد, میری پہلی محبت میرا خدا ہے, کیونکہ اس خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا پہ بھیجا ہے تاکہ مجھے خرید سکے, مول لے سکے اور میرا نسل نامہ بدل سکے. پالوس کہتا ہے جو بھی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے. دیکھو پرانی چیز جاتی رہی, سب نئی مخلوق ہو گئی. کیا نیا بنایا میرے آپ کے پاس, کیا نیا بنایا, کیا نیا بنایا اپنے کروں گا دیکھنے پڑے تھوڑے کیا سجدہ کرتے اس کے آگے اور اپنے نئے پن کو ساتھ مانگتے. آج سے مانگ کے خدا ہمیں یہ چیز تبدیل کر رہے ہماری زندگی میں. اس سے بولتے خدا ہمیں یہ جو چیز ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے اس کو آج نکال دے. ایک رات میں سب کو ٹھیک نہیں ہوتا, مگر ایک رات میں ایک چیز ٹھیک کرنے کا فیصلہ ضرور نہ اور آپ کر سکتے ہیں. آج رات اپنی زندگی کے اس فیصلوں کو ٹھیک کرنا شروع. آج اپنے بچوں کے لیے اس آزادی کو مانگنے کی کوشش کریں. آج ہم اپنے بچوں کی زندگی کے اندر دس کو ریبیوک کرنے کی کوشش کریں جو شاید آپ کی اور میری زندگی کرے. مجھے ڈائبٹیز ہے, میری ماں اسے سارے خاندان کو, لیکن اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو خدا ڈائبٹیز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. جو نسلی لعنت مجھے چھو گئی میرے بچوں کو نہیں چھو سکے گی, کیونکہ میرے بچے تیرے لہو میں ہیں, کیونکہ میں تجھ میں آ کے نئی مخلوق ہو گیا ہوں. اگر میں نہیں ہو گیا ہوں تو میری جنریشن کا سس ٹوٹ گئی ہے. میری جنریشن نسلیں کے اندر نہیں جائیں گی. کب ہوگا؟ جب ہمیں اس پہ ایمان ہوگا, جب ہم اس پہ بھروسہ رکھیں گے. ہم بڑے فخر فیل کرتے ہیں غلطیاں چھپا کے, غلطیوں کو ڈھانپ کے. ہمیں غلطیوں کو ڈھانپنا نہیں. اور سیم کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں, ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کی سوچ میں کتنی بڑا فتور ہے. ہمیں احساس نہیں ہے ہم کس کسی چیز کے غلام ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. میری 41 سال عمر ہے, 41, اور پچھلے 22 سال سے یورپ میں رہ رہا ہوں. میں آج اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہوں. میرے بہن بھائی الگ الگ ہے. میں کہیں پہ یہ نہیں بولتا میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھا. میں ہمیشہ بولتا ہوں میں آج اپنے ماں باپ کے پاس گیا, اور میری سب سے بڑا فخر ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا. میرے بچے ڈیلی میرے ماں باپ کو ملتے ہیں, ڈیلی ان سے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور پیار بھی لیتے ہیں, ڈیلی ان سے تربیت بھی لیتے ہیں. سب سے زیادہ ٹائم وہ میرے ماں باپ کے ساتھ, میرے بچے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت پرولیج سمجھتا ہوں, مگر آج ہم اپنے ماں باپ سے دور رہنا چاہتے ہیں. میں وہ کوئی چیز پیچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو میں خود نہیں جیتا. میں لوگوں کو ضروری سکھانا چاہتا ہوں, دینا چاہتا ہوں. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا سیکھیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ چونکہ ایک اچھے رشتے میں رہنا سیکھیں. میری شادی کو 14واں سال ہے. میں آج ایک بات اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہوں. میری ماں رات کو کتنے بجے بھی باز دے, اگر میں نہ ہوں تو میری بیٹی 5 سال 3 سال اٹھ کے بھاگ کے چلی جاتی ہے اس کے کام میں باز آ. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے, آپ نے بڑوں کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی. جو ہم بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹا نافرمانی کرو گے تو کل کو آپ کی نسل آپ کے آگے نافرمانی کرے گی. میں یوتھ کو دنیا کے اندر پاکستانی لوگوں کو انڈینس کو سکھاتا ہوں, بولتا ہوں جو لڑکا آپ کو لے کے بھاگ سکتا ہے وہ کسی اور کو آپ کے بعد بھی لے کے بھاگ جائے گا. مت کسی ایسے لڑکے سے شادی کرو تو ہم بلا کے ناچ رہے. اور لڑکوں کو بتاتا ہوں مت ایسی لڑکی سے شادی کرو جو تمہارے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج تیرنا ناچی کل تیرے نہ ہوگی کسی اور نہ ناچ جائے گی.
جو محبت میری ماں مجھ سے کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. میری ماں کو پیسہ سے پتا ہے انہیں کتنے دکھ نہ ملوں جنم دیتا ہے. میری بیوی کو اس دکھ کا نہیں پتا. میری بیوی کو میرے 3 بچے جو پیدا ہوئے ان کے دکھ کا پتا ہے. انہوں نے زندگی موت نہ لڑی سی. مجھے دنیا میں لانے کے میری ماں زندگی اور موت سے لڑی تھی. اب جو نوجوان ہے شام کی جن کی اولاد ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے. جو نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت کرے. یسوع نے بولا یوحنا کو یہ تیری ماں ہے. اس کو یہ تیرا بیٹا ہے. یسوع سے سیکھ لیں کہ آخری دم تک اپنی ماں کی حفاظت کر رہا تھا, اپنی ماں کے متعلق سوچ رہا تھا. ہم کیا اس کے لیے سوچ رہے ہیں ماں باپ کے لیے؟ ہم بڑا کچھ چاہتے ہیں دنیا کے اندر مگر ہم ڈسپلن نہیں چاہتے. اپنی آنکھوں کو بند کر کے سب کچھ پاتے ہیں. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام کے اندر آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت اس ٹائم اس موقع اس کھڑی کے لیے یہاں پہ جتنی زندگیاں اس ٹائم رات میں موجود ہے تو قدرت سے بھرا وقت کبھی خدا ہے. آج رات ان کی زندگیوں کے لیے تیری برکت کو مانگ کر چاہتا اور دیکھتا ہوں. ہر طرح کی بیماری کو تیرے یسوع نام میں ریبیوک کرتا ہوں. ہر طرح کی بیماری کے اسپرٹ کو تیرے یسوع نام میں ریبیوک کرتا ہوں. ہر وہ چیز جو تیری طرف سے نہیں ہے اس کو رد کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں. اوپن کر کے زندگیوں سے چھوڑے. ہر طرح کے قرضے کی لعنت کو, لڑائی جھگڑے فساد کے اسپرٹ کو, ہر طرح کے اس اسپرٹ کو جس سے ڈسٹریکشن آتا ہے, جس سے مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. Ibrosha yalaka yatakarabro, Ebrosha tararaba, Ebrosha yalabra, Lebra sotero barakete lega. پھر خادمین کے لیے برکت مانگتا ہوں, اس کے جیون ساتھی کے لیے, اس کے بچوں کے لیے برکت مانگتا ہوں, سرفرازی مانگتا ہوں, فائنینشل اسٹیبلٹی کو مانگتا ہوں. آج جتنی زندگیاں یہاں پہ موجود ہیں ان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. یہ تو نوجوان لڑکپن اور بچپن کے بچے یہاں پہ موجود ہیں تو شاید ابھی پوری طرح نہیں سمجھ رہے یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے, مگر یہ تیری حضوری میں ہے. ایک ان کی زندگی کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو. ان کی زندگی کو سنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو. یہاں پہ بیداری کو جو کہ مانگ کے چاہتے اور دیکھتے ہیں, اور جو کہ یہاں پہ کسی مشکل میں ہے آج آپ اس کو کینسل کرتا ہوں, ریبیوک کرتا ہوں, رد کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں. تیرا فضل, تیری قدرت, تیرا اختیار مانگتا چاہتا اور دیکھتا ہوں. تیری آگ ان کی زندگیوں کے اوپر ہے, تیرا مسا ان کی زندگیوں کے اوپر ہے, تیرا ہاتھ ان کی زندگیوں کے اوپر ہے. یسوع مسیح نام سے آج رات سارا عزت, سارا جلال تجھے دیتے ہیں. اگر چاہتے نہ چاہتے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج رات اس کی معافی مانگتے ہیں. تو معاف کرنے میں کبھی اور قادر ہے. مگر آج رات اس کلیسیا کے لیے برکت مانگتا ہوں, اس کلیسیا کے خادم کے لیے برکت مانگتا ہوں جو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں غریبوں کے لیے کھانا. تیرے یسوع نام میں فائنینشل ریسورسز کو مانگتا ہوں, اور جو مزید پروجیکٹ ہے ان کے پاس, ان کے ذہن کے اندر, تیرے یسوع نام میں پورے ہونے لگ جائے. کیونکہ آج بھی تو یہوہ شری جو مہیا کرتا ہے, آج بھی تو وہی ہے جو دینے میں کی قدرت رکھتا ہے. تیرا فضل, تیری قدرت, تیرا اختیار ہے, اور تیرے یسوع نام ہم کرتے جائیں تو ہمارے وسیلے عزت اور جلال پاتا جائے. تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آج کا سارا عزت, سارا جلال ہم خدا کے بیٹے